मेरी रख देना है जी रख दीजिए. قد ثبت حديث من يرفع وذكر حديث الزهري عن سالم عن أبيه ولم يثبت حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في أول مرة. یہاں بات ختم ہوئی حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ. نہیں ارے کیا ہے بھائی امام صاحب کیا بات ختم ہے تو کیا کہنا چاہ رہے آپ کہیے امام صاحب آپ کہیے آپ کیا کہنا چاہ رہے صاحب ایسے ہیں چلے کہیے جی. تو یہاں پر حضرت ابن عمر اصل میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیثیں دو ہیں. ایک وہ جس میں ابھی بیان کرے تھے الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں کیا تمہیں اللہ کے نبی کی نماز نہ دکھلا دوں. ایک وہ ہے کہ انہوں نے اپنا عمل اللہ کے نبی کی طرف منسوخ کر کے بیان کیا پیش کیا. ٹھیک ہے. اور ایک ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرفع الا فی اول مرۃ. ایک دوسری روایت اس طرح ہے کہ جو ہے اللہ کے نبی کی طرف منسوخ کر کے ڈائریکٹ, یعنی یہ فعلی حدیث نہیں ہے, یہ قولی حدیث ہے. فعلی حدیث تو وہ جو بیان کر دی اس میں اللہ وسلی بکم صلاۃ رسول اللہ, اور ایک قولی حدیث ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرفع الا فی اول مرۃ, کہ اللہ کے نبی نے پہلی نماز کے ابتدا کے علاوہ رفع یدین نہیں کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے سلسلے میں اپنا کیا ہوتا ہے فیصلہ, اپنا نظریہ قائم فرما رہے ہیں کہ جو ہے یہ موقف بیان کر رہے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے. اور جہاں تک اللہ وسلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو اس کے تو راویوں میں خود عبداللہ بن مبارک بھی روایت کرنے والے ہیں ان حدیثوں میں. کون نسائی شریف میں اسی لیے تو لکھے نا یہاں پر نسائی میں جو ہے نا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر وہ لکھے ہیں, اور بخاری میں رفع الیدین کرنے کی حدیث بھی بیان کرے. آپ دیکھیے نا, مطلب دیکھیے آپ ٹھیک ہے. دیکھیے اللہ کے نبی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے دو طرح کی حدیثیں ہیں. ایک تو فعلی حدیث ہے کہ اللہ وسلی بکم صلاۃ رسول اللہ, ٹھیک ہے, یہ پہلی روایت یہاں اور ایک ہے اس میں دیکھ رہے قولی. ہیں. قولی روایت کہاں ہے وہ قولی روایت جہاں بھی ہوا حضرت ابن دیکھ جب جہاں بھی کہ ہو کیسا ہوتا وہ جہاں ہے اس سے بحث نہیں. کیسے سنیے بات سنیے, کیسے تحقیق کریں گے حدیث بتائیے, بولیے جہاں ہے مجھے نہیں معلوم. پھر کیسے معلوم سنیے اللہ حضرت کیا نام ہے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنا جو رد نقل کر رہے ہیں وہ اس حدیث کے سلسلے میں ہے کہ یہ حدیث کہ اللہ کے نبی نے نماز کی ابتدا کے علاوہ رفع یدین نہیں کیا, اس طرح یہ ثابت نہیں ہے, بلکہ اللہ وسلی وہ روایت کدھر ہے, وہ کہاں ہے, کہاں ہے نہیں تو تحقیق کریں گے نا, ہے تو یہاں کی پوری عبارت کا مطلب بیان کروں گی صاحب. نہیں تو کسی بنیاد پہ مطلب بیان کریں گے کہ بغیر بنیاد کے مطلب بیان نہیں, آپ دیکھیے جب آپ بیان کر رہے تھے تو آپ صرف اتنا پڑھے تھے لم یثبت. آپ جب بیان کر رہے تھے تو آپ نے صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ وہ حدیث ابن کیا ہے اب قال عبداللہ ابن مبارک قد ثبت حدیث من یرفع, اس کے بعد آپ بیان کریں ولم یثبت حدیث ابن مسعود. یہاں پر آپ اپنی بات روک دیے تھے, آپ یہاں پر اپنی بات روک دیے تھے, پڑھیے نا, بول رہا ہوں آپ یہاں پر اپنی بات روک دیے تھے, اور یہاں سے آپ بولے تھے کہ جو ابن مسعود کی حدیث ثابت نہیں ہے. حالانکہ عبارت یہاں پہ ختم ہو رہی, بولیے اور آگے کیا ہے, عبارت یہاں پہ ختم ہو رہی ولم يثبت حدیث ابن مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يرفع الا في اول مرۃ, کہ ان الفاظ کے ساتھ ابن مسعود کی حدیث کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے. تو روایت ہے کہاں وہ, اب امام ترمذی کو معلوم, عبداللہ بن مبارک کو معلوم, میں تو یہاں پر جو ہے اس کا مطلب آپ کو بیان کر رہا ہوں. نہیں اس روایت کا یہ آپ مطلب بیان کر رہے ہیں, میں بھی مطلب بیان کر سکتا ہوں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا, میں تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر دکھاتا ہوں, یہی کہا نا. تو پڑھ کر دکھانے کا مطلب ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے, تقریباً ہے نا, مرفوع حکمی ہوا نا, اس کی تردید نہیں کر سکتے ان لفظوں میں, اس طرح کے لفظوں میں کر سکتے یا نہیں کر سکتے, کیوں نہیں کر سکتے. حضرت عبداللہ بن مبارک صاحب بول رہے ہیں اگر کوئی روایت ایسی آپ پیش کر دیں الگ سے ان لفظوں کے ساتھ, تب ہم یہ کہیں گے کہ وہ نہیں کہہ سکتے, ہے نا. اگر جب نہیں پیش کر رہے تو اس کا بھی احتمال ہے, تو آپ کا مطلب ہم کیوں قبول کر لیں, اور یہ مطلب کیوں قابل قبول ہے جس کا احتمال زیادہ ہے. پڑھ کے سنا دیے جو ہے نا, دے دیجیے پورا پڑھ کے سنائیے, وہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے, سن لیجیے پورا زوردار آواز سے سنا دیجیے آپ. سیدھی بات نہیں ہے, اللہ کے رسول کا احادیث کے اندر جو تحریف ہوئی ہے بالکل وہی کون کرے کیا کرے, بالکل ہم آپ کو معلوم کہ وہ احادیث ہے, آپ کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بالکل احادیث ہے.
یہ ترمذی ہے، یہ جو حواشی ہے نا، حواشی یہ کن کے، آپ تو ترمذی پڑھے ہوں گے نا، حواشی کن کے بتایا گیا ہوگا، کن کی حواشی؟ ذہن میں چلیے بہرحال تو خلیل احمد سہارنپوری حواشی ہے یہ، انہوں نے دیکھیے آپ جو بات احتمال بیان کر رہے ہو اس احتمال کی تردید ان کے لفظوں سے ہوتی ہے، وہ یہ کہہ کے تردید نہیں کر رہے ابن عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی کہ وہ دوسری بات کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ وما نقل عن علی بن المبارک انه قال لم يثبت عندي حدیث ابن مسعود فغیر ضائر، یہ درست نہیں ہے نا، بعدما ثبت بالطرق التي ذکرنا، جبکہ یہ روایت دوسرے طریقوں سے ثابت ہو چکی ہے، اسی روایت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں خلیل سمجھ رہے نا، الگ سے کوئی روایت وہ نہیں سمجھ رہے، آپ کے پاس کوئی بنیاد ہونی چاہیے، کون روایت ہے، کہاں ہے وہ جس کی تردید ابن مسعود جی عبداللہ ابن عمر، یہاں آپ کے بڑے عالم جو مراد دے رہے ہیں اس کے خلاف آپ کہہ رہے ہیں، تو آپ کے بڑے عالم کی ہم سمجھیں گے یا آپ کی سمجھیں گے؟ بات سنیے، یہاں کا جو مطلب ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا، نہیں نہیں، یہ ہم آپ کا مطلب آپ کی زبان میں سمجھا رہے ہیں، مولانا کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ نہیں سمجھے، آپ بھی سمجھائیے مولانا کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ بول دو، میں بات میں آپ کٹ کے کر دے سامنے رہے ہیں میں آپ کے سامنے بھائی، آپ یہ ترجمہ پڑھیے، لوگوں کو معلوم ہو جائے دیکھیے ہمارے ارشد بھائی کیا نام ہے جیسے تو چلے گا ارشد بھائی بولیے بات دونوں میں ہو۔ جو آپ نہیں بول رہے نا، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں کر رہا ہوں، میں پڑھتا ہوں بلکہ نہیں کر رہا ہوں، آپ جو اجلت کر رہے ہیں، میں اجلت نہیں کر رہا ہوں، پڑھ کے سناؤں کر رہا ہوں، نوبی عالم نہیں، نوبی عالم اہل علم میں جب بات ہو رہی تو اہل علم کی بات سنو، سنے دو بول رہے ہیں آپ جو بات کو کٹ کر دے رہے، میں کٹ نہیں کر رہا ہوں، اہل علم کی بات سن رہا آپ جو ہوں، بولے آپ بات کٹ کر دے رہے بول کے بول رہے ہو۔ چلیے برات جی مصعب، تو اب یہ کہ ابن مسعود مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے جو آپ کے سامنے امام ترمذی کے حوالے سے سند آگے امام ترمذی رحمۃ اللہ نے درج کی، تو آگے یہ اب اس کا مطلب آپ کچھ بیان کریں، آپ کے علماء نے کچھ اور سمجھا ہے، یہ آپ کے پاس ہمارے رہے گا۔ علماء جو بیان کیا ہے وہ بالکل ایک نہیں یہ تو دیکھیے غلط سمجھیے بات ہے، ہم پچھلی تحریریں پڑھتے ہیں، ایک بات دیکھنے کو ملتی، آپ کی تحریریں دوسری تحقیق ملتی، پھر تیسری تحقیق، نیا زمانہ آتا آیا، نئے نئے انداز سے ہم تحقیق پیش کرتے جا رہے ہیں، اور یہ نئی نئی تحقیق پیش کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ اصل جو تحقیق ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، بات جو سیدھی ساتھ ہے، ورنہ بات تو ایک ہی رہتی ہے، امام بخاری جو کہہ گئے ہم اس کو نئے سرے سے اپنا معنی نہیں بناتے، الحمدللہ جو ہے وہی کہتے ہیں، لیکن یہاں ہر وقت کی ایک الگ بات کہتا ہے، تو یہاں جو آپ کے محشی ہے وہ کیا کہہ رہے ذرا دیکھیے، کیا کوئی مطلب سمجھا رہا ہوں، مطلب سمجھا رہا ہوں، آپ مطلب کسی بنیاد پہ سمجھائیں گے، کوئی بنیاد ہے آپ کے پاس مطلب سمجھانے کے لیے؟ نہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ابتدا بنیاد خدا میں یقیناً آپ کی کوئی بنیاد نہیں، شکراً نہیں، بنیاد چاہیے نا، بنیاد چاہیے، یہ کہہ لیجیے کہ ہم بعد میں دیکھیں گے، آپ کو دیں گے، یہ کہہ دیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو نقل کرے ابھی بتلا دیا ہمیں جو ہے حضرت ابن مسعود سے دو طرح کی روایتیں ہیں، نہیں کہا وہ دوسری روایت دے رہے ہو، تحقیق کر کے بتلائیں گے ہم آپ کو، تعبیر کرنے کے لیے کچھ بھی کر لیتے ہیں، ہم آپ کو تحقیق کر کے بتلاتے ہیں، آپ بیٹھ یہ کہہ دیجیے آپ، ہاں لیکن سمجھ رہے ہیں نا آپ، لیکن آپ کی دن یہ طرز رہے گا، ہاں بے آپ شک، کو ثابت کرنا، آپ کے بھائی یہاں موجود ہے آپ ان کے حوالے کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، دوسری روایت ہم کو چاہیے، جیسا آپ سمجھ رہے ہیں وہ ہم کو چاہیے، وہ روایت کہاں ہے، پہنچائیں گے انشاءاللہ، تعبیر آپ کر رہے ہیں، بالکل پہنچائیں گے، آپ گوا رہی ہے اتر دیں وعدہ کر رہا ہوں۔ چلیے اور کیا ہے دیکھیے عبداللہ ابن مبارک ابن مسعود رضی اللہ عنہ دو طرح کی روایت ہے، ایک قولی اور ایک فعلی، ہاں عبداللہ ابن پہلی مبارک روایت، ہاں میں کہہ رہا ہوں پہلی روایت یہاں ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں موجود ہے نا، قولی روایت کہاں ہے یہ آپ کے دل میں طرز ہے، ہاں میں دیتا ہوں، مجھے وعدہ کر دیا میں آپ کو، ہاں چلیے ٹھیک ہے جی مول صاحب، قولی چلیے جی ٹھیک ہے، تو عبداللہ ابن مبارک قولی حدیث کے اوپر اعتراض کریں کہ ان الفاظ کے ساتھ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرفع الا مرۃ واحدہ، ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث ثابت نہیں، اس پر اعتراض کریں۔ خلیل صاحب سہارنپوری، ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے علماء میں سے یا محدثین میں سے کسی ایک شخص کا نام پیش کریں گے کہ جو انہوں نے یہ تعبیر کی ہو، قدیم محدثین میں سے جو محدثین اور شارحین حدیث گزرے ہیں نا، ان میں سے کسی ایک کا نام پیش کیجیے کہ انہوں نے یہ تعبیر کی ہو، انشاءاللہ یہ بھی قرض رکھیے، پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے خلیل صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو قولی حدیث کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے،
اس لیے کہ وہ حدیث بہت سارے طرق سے جو ہے ثابت ہے، بول رہے ہیں آپ میرے سے وعدہ لے لیے کہ جو میں آپ کو انشاءاللہ وہ طرق قولی کی بات نہیں کر رہے ہیں، قولی کا کوئی ذکر نہیں ہے، قولی کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کی وہ جو ہے نا عبارت ہے، اس کے سلسلے میں جو ہے بول رہے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک کا اس طرح کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حدیث جو ہے بہت سارے طرق سے ثابت ہے۔ ان ثابت کون سی روایت بہت ساری طرق سے، یہ فعلی یا قولی؟ قولی کئی طرق سے بھی ایک اور قرض ہو گیا، کئی طرق والا جی، ہے نا، جو دعویٰ ہے انشاءاللہ دلیل پیش کریں گے، چلیے ٹھیک ہے لیکن یہ روایت آپ کو بہت پریشان کرے گی بارے میں۔ انشاءاللہ اللہ مالک۔ چل لکھ لیجیے یہ 3 چیزیں ایسی گفتگو نہیں، اب یہ ساری باتیں ہو گئی ہیں، اور بات میں بار بار پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ اور آگے بات بڑھائیں گے اور کچھ ہے؟ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ روایت تو الحمدللہ سند کے اعتبار سے حسن ہے۔ یہ خط جب تک آپ نہیں چکائیں گے سندن کیا بولیں گے آپ؟ جبکہ جو ہے نا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس کو لم یثبت کر رہے ہیں اور آپ بول رہے ہیں وہ دوسری حدیث پیش کریے، یہ حدیث حسن ہوگی۔ جب تک کہ آپ پیش نہیں کریں گے وہ حدیث خرد اس کے اوپر ڈسکشن اب ختم، خرد برخاست ہوگا۔ اب یہ دو بھائیوں کے درمیان مفاہمت کی مجلس بیٹھی ہے نا، میں بار بار آپ سے پوچھ رہا ہوں اور وہ فطری بات ہے، وہ آپ اس سے جان چھڑانے اور بھاگنے کی جتنی بھی کوشش کریں، آپ کے ذہن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں یا نہیں؟ ان کی تحقیقات ہیں، ان کی تحقیقات پر آپ کا اعتماد ہے، اور یہ ساری گفتگو اس لیے ہوتی ہے اور لڑائی جھگڑا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ ان کو لے کر چل رہے ہیں نا، سمجھ آ نا؟ یہ غلط اس یہ بات ذہن سے نکالیے، آپ نے یہ جو مخالف آپ کی یہ بات غلط غلط ہو سکتی ہے، میں مانتا ہوں غلط ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے غلط ہو سکتی ہے، کیا مانتے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ؟ میرا ایک مولانا کیا ہے، پہلی بات کیا ہے کہ آپ جو بولے کہ آپ کے دل میں یہ خیال ہے، آپ یہ مان رہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کیا مانتے؟ آپ عالم ہیں، ندوے سے آپ کی فراغت ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اولو الامر منکم سے کیا مراد ہے آپ ثابت کیجیے۔ آپ تخلیق کو مانتے نہیں مانتے، بس خدمت کرو، وہ آگے آپ حدیث پڑھتے ہو آپ جو پہلے آنا وہ ٹاپک پہ آپ سے کیا بولے تو ختم کر رہے ہیں، ہم ٹاپک میں ٹاپک کو خود ختم نہیں کرتے، کیا مانتے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کیا مانتے؟ خدا مانتے، رسول مانتے، ہاں مخلد ہم لوگ کیا مانتے؟ آپ بولیے۔ مطبوع مانتے اور ان کی بات ایک طرف، حدیث ایک طرف، دلیل ہمارے پاس نہیں ہے بالکل وہ جب موضوع میں بات کریں ہمارے پاس دلیل ہے، اس کی دلائل ہے وہاں پر، اس موضوع پہ جب بات کریں گے انشاءاللہ وہ الگ ہوگی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، اچھا ٹھیک ہے، میری بات غلط ہو سکتی ہے، ممکن ہے نا، میری بات غلط ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، آپ ایسا نہیں مانتے ہوں گے بھائی سے جب پڑھتے وقت بات مکمل نہیں تھی کہ ایک صحابی بھی آپ بولے تھے، اس کے بعد اسی کے اندر آپ پڑھے کہ پورے صحابہ کرام رفعین کے قائل تھے، اور آپ اس میں جو پڑھ رہے تھے کہ کئی صحابہ جو ہے ترک رفعین کے بھی قائل تھے۔ یہ امام دیکھیے وہ بڑے لوگوں کی بات ہے، وہ ایک طرف یہاں امام ترمذی کہنے والے ہیں، دوسری طرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہنے والے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے نقل کیا، وہاں سنن بیاتی میں بھی وہ روایت موجود ہے، وہ نقل کیا میں نے، ہے نا، فیصلہ آپ کو کرنا ہے کس لینا ہے، ہمارے لیے سب کڑوا ہے ہی نہیں، وہ تو آپ کا میٹھا کڑوا ہمارے لیے ہے ہی نہیں، کسی میٹھا کسی کو کڑوا قرار دیا ہی نہیں ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول اگر حدیث کے مطابق آتا ہے تو ہم لے لیں سر آگے، ہے نا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا آتا تو سر آگے، میں یہ چاہ رہا تھا کہ بات آگے بڑھے اور آپ تحقیق کی بنیاد پر اور مزید باتیں کریں، آپ اس پوزیشن میں ہو، وہ قرض کی بات ہو جا رہی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نماز شروع فرماتے اور رفعین کرتے، رکوع میں جانے کے وقت، رکوع سے اٹھنے کے وقت اور دونوں سطحوں کے درمیان رفعین نہیں کرتے تھے۔ باب بیان الرفعین فی فتح الصلاۃ قبل تکبیر، مصنف بن حمیدی جلد 2 صفحہ نمبر 2۔ ایک منٹ پوری سنیے نا، آپ بتاتے کہ پھر اسی روایت ابن حبان کے اندر وہی باب قائم کر کے سلائے۔ اور دوسرا
الموزم किताब के अंदर अहमद बिन इब्राहिम इस्माइल 371 हिजरी के है, जिल्द 2 सफ़ा नंबर 693 के अंदर फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे मैंने नमाज़ पढ़ी कि शुरू रफ़ादैन के अलावा पूरी नमाज के अंदर रफ़ादैन नहीं किया। कौन फरमान? अब्दुल्लाह बिन मसूद, एक अल्लाह के नबी हज़रत अबू बकर हज़रत उमर। जी सुनिए, आप सुनिए। फिर दूसरी मुसन्नफ़ बिन अबी शैबा के अंदर जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 268 और 266 हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे में नमाज़ पढ़ी, शुरू के अलावा पूरी नमाज के अंदर रफ़ादैन नहीं किया। फिर मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द हज़रत इशआक़ ताबई के अंदर शुरू के अलावा रफ़ादैन नहीं किया। अब फिर इसके अंदर सही मुस्लिम के अंदर 2 बाब कायम करे, उसकुन फ़ी सलाह हुक्म दिया गया सुकून के साथ, मना किया गया रफ़ादैन के साथ। ये 2 बाब कायम करके फिर नमाज के अंदर सुकून के साथ हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस को ले गया। फिर और अल-मजमू के अंदर तर्क रफ़ादैन इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इस्तिदलाल किया कि तर्क रफ़ादैन के ऊपर जिल्द 3 सफ़ा नंबर 400। और हज़रत अलक़मा से मरवी है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया, ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा और तिरमिज़ी के अंदर इस हदीस को लिखे कि शुरू के अलावा रफ़ादैन नहीं किया। सब बात आ गई है जी इब्न और अल-मुहल्ला के अंदर जिल्द 4 सफ़ा नंबर 88 के अंदर बात आ गई है इब्न जी दारिक़ुतनी अहमद बिन हम्बल इब्न ख़तम ये हदीस को सही फरमाए। और फिर इसी के अंदर फरमाए हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम जिन्होंने हुज़ूर ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी, वो लोग शुरू नमाज ही में हाथ उठाए फिर नहीं उठाते थे। उम्दतुल क़ारी शरह बुखारी जिल्द 5 सफ़ा नंबर 272 और मुसन्नद इब्न आज़म के अंदर जिल्द 1 सफ़ा नंबर 355 हज़रत अबू हनीफ़ा से इब्राहीम नक़सी से वो रिवायत करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पहली तकबीर में ही दोनों हाथ उठाते, फिर इसके बाद किसी वक्त नहीं उठाते थे और इस बात को वो हुज़ूर से नकल करते हैं। कौन जी कौन कौन है हज़रत अबू हनीफ़ा से इब्राहीम नक़वी से वो रिवायत इब्राहीम करते नख़ई कौन हैं। है? जी इब्राहीम नख़ई कौन है? ताबई है। तो वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कैसे नकल करेंगे? कौन कर रही है बात? हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहली तकबीर है में दोनों हाथ उठाते थे, की बात आ फिर गई, इसके उसके बाद बाद किसी वक्त नहीं उठाते थे। मैंने रिवायत अब 1 मिनट कि इसको ज़ईफ़ करार दिए, लेकिन ताबई तबे ताबईन और सहाबा और बदरी सहाबा और जो अइम्मा थे ये लोग नमाज के शुरू ही में रफ़ादैन करने की बात कर रहे हैं। कौन कर रहा है? जन्नती जो जिसको अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदरी सहाबा। साहबा है, सबको मालूम है वो सवाल देने नहीं की नहीं जरूरत 1 मिनट अब मैं इन किताबों से आपको मैं हवाला पेश कर रहा हूँ। आप पहले फरमा दिए कि एक सहाबी से भी तर्क रफ़ादैन मैंने साबित नहीं है। फरमाया। आपने बोल दिया। नहीं आप बोले मैंने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ठीक है, बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का कौल के खिलाफ भी ये हदीसा साबित हो रहा है ना। बिल्कुल ना साबित हो। अब ये क्या नहीं है। आप किताब लाइए, साबित कीजिए। मैं आप सुनाओ बोले, मैं सुना दिया। आप सुना दिए ना, आप सुना दिया ना इंशाअल्लाह। देखिए नहीं, एक बात सुन लीजिए ना, आप सुनाए इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के इससे जो दी गई हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, उसी को आप घुमा फिरा के जो है ना कई जगहों से आप बता रहे हैं। नहीं घुमाए फिराए नहीं। नहीं सुनिए, वही एक हदीस अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक हदीस मुख्तलिफ किताबों में है, एक नहीं कई तरीक़ से आई है। जदवल बता सकता हूँ मैं कितनी तरीक़ से आई है, मुख्तलिफ तरीक़े से। अगर यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता तो मैं बता देता था आपको कि कितने तरीक़ से वो हदीस आई। तो आप देखिए, सुनिए, वो एक हदीस है, एक ही हदीस मुख्तलिफ तरीक़े से है ना। तो हम चाहें तो हर किताब का हवाला देते हैं, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, 100 हदीस बोलेंगे, बात इतनी हुई। लेकिन अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जो हदीस है एक ही हदीस है। उसी तरह अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की जो हदीस है एक ही है। और इमाम तिरमिज़ी उसकी वजाहत किए हैं, वो वजाहत का जवाब खर्द पर है ना। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु नहीं, तहक़ीक़ कीजिए मेरे भाई, मैं भी तहक़ीक़ किया हूँ, हालांकि मैं आलिम नहीं हूँ, मैं एकदम जाहिल हूँ, समझे ना। लेकिन मैं तहक़ीक़ किया हूँ इस मामले में, रफ़ादैन वाले मामले में। तहक़ीक़ मुख्तलिफ किताबें पढ़ा हूँ, ऐसी बात नहीं। मुस्नद हुमैदी कहाँ फिरा हूँ, मुस्नद हुमैदी के बारे में बोलिए आप। एक लाइब्रेरी से उसका अक्स मंगवाया हूँ मैं, ज़ेरॉक्स कॉपी। चाहते हैं आपको भेजूँगा मैं इंशाअल्लाह। देखिए आप देखिए, हक़ाइक़ को जानिए, वैसा कुछ नहीं है। तो ये है भाई,
اب یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نا. ابھی آپ اور جو ہے نا آثار پڑھ رہے تھے کن کن کے آثار ہیں. آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رفع الدین کے تاریخ ترک کر دیتے تھے، یہ یعنی عند الرکوع، یہ بتانا چاہ رہے ہیں. لیکن انہی سے رفع الدین کرنے والی حدیثیں موجود ہے نا. اتنی واضح دلیل ہے، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ مانیں یا نہ مانیں آپ کی مرضی ہے. وفادین کی حدیث کو یہاں پہ انکار نہیں کر رہے صاحب. دوام پروفیسر صاحب آپ میری بات نہیں سمجھے. وفادین کی حدیث کو ہم انکار نہیں کر رہے نا. آپ اس کے ہمیشگی پہ بات کر رہے ہیں. آپ بخاری کی وہ دو حدیثوں کو کیوں پکڑ رہے آپ؟ بخاری کی وہ حدیث ہے بتا، بخاری کی نہیں، وہ حدیث بخاری میں نہیں ہے، بخاری میں نہیں ہے وہ حدیث. نہیں آپ میری بات سن لیجیے، پہلے سنیے آپ میری بات، سننے کی عادت ڈالیے. سنیے، میں جب سے سن رہا ہوں آپ لوگوں جب سے سن رہا ہوں تک بھی بٹھاؤں گا تو آپ کو سنوں گا اطمینان سے. بالکل. سنیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث صرف بخاری و مسلم میں نہیں ہے. جی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث صرف بخاری و مسلم میں نہیں ہے. ترمذی میں، ابھی ترمذی میں پڑھے آپ، ابو داؤد میں ہے نا، اور مختلف آپ کی کتابیں سنن کبریٰ بہقی میں ہے، صحیح ابن خزیمہ میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے. ترک وفادین کے لیے نہیں آپ کیا بولے بخاری و مسلم جو لگا رہے آپ شروع میں مولانا سے سوال کرا وہی کہ وفادین کے بارے میں آپ جو ہے نا ایک بات بغیر وفادین کی اگر نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوتی کیا؟ یہ بات ہوتی نہیں ہوتی کی نہیں ہے. رفع الدین اور ہم کبھی آپ اس کے اوپر شدت کیوں کر رہے؟ نہیں شدت نہیں کر رہے. آپ بولے کہ رفع الدین منسوخ ہوگا، اس کا نص جو ہے ہم کو مختلف اشاروں سے ملتا ہے. ہم کبھی یہ نہیں بولے کہ رفع الدین نہیں کرے تو نماز نہیں ہوتی. 17 سال آپ کے والد صاحب کے پیچھے نماز پڑھے، ہم کبھی نہیں بولے. ان کی بولا تو پکڑ کے ہم کو نہیں بولا. 17 سال پڑھے تمہارے والد کے پیچھے، اور آج بھی یہ بچے کے پیچھے نماز پڑھ رہے. رفع الدین نماز نہیں ہوتی بول کے بول رہے ہم کو وہ جیسے بہت ساری روایتیں پیش کی. اب دیکھیے انہوں بولے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کرنا بولے، یہاں پہ ان کی روایت ایک بھی پیش نہیں کرا. حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کرتے بولے تو ان کے شاگرد تابعی فرماتے ہیں. تو ریکارڈ میں کیا صاحب میرا اللہ ریکارڈ کرتا ہے، اس سے بہت میرا اللہ ریکارڈ کرنے والا. آگے سنیے آپ. اللہ کا جو مسئلہ ہے نا وہ وہاں پہ آخری جواب آپ کو یہ دینا دیکھنے کی بات کر رہا ہوں. ترک رفعین کی جو مبین بھائی پڑھے کہ یہی عبداللہ ابن مسعود کی یہی روایت وہ کتاب میں ہے، یہ کتاب میں ہے، 500 کتابوں میں آئی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن میں بولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ترک رفعین کی اور بھی احادیث ہے. نہیں ہے میں پڑھ کے سنا تھا کیا صاحب؟ حدیث میں آثار ہے. آپ دیکھو، ارے بڑے بھائی آثار کو حدیث دیکھیے. آپ ایک بات بولو، میں آپ پہلے کیا بولے تھے؟ آپ ایک آثار میں زمین پہلے کیا بولے؟ قرآن، حدیث، اجماع. اجماع کا ہے، اجماع کی بات ہے. ایک منٹ صاحب، کیا کہہ ایک رہے منٹ صاحب، یہ 4 چیزوں سے ہم مانتے بولے. تو قرآن اور سنت کی بات کون بولے؟ اس کے اوپر حجت ہے. ہم کس کی نوجوانوں کی باتوں سن کے ہمارے الزام نہیں ٹھپنا بولے. اب ان 4 باتوں کو ثابت کر رہے ہیں. تو پھر صحابہ کو ماننا اجماع ہے نا، صحابہ کی پیش ہو رہی نا یہاں اس پہ. پہ اعتراض ہم نہیں کر رہے کہ صحابہ کو ماننا نہیں ماننا. آپ صحابہ کے عمل کو حدیث کہہ رہے ہیں. صحابہ کا عمل اثر کہلاتا ہے، حدیث نہیں میں کہلاتا. یہ تو کہہ رہا ہوں، وہ کہنا چاہ رہے ہیں نبی کے عام لوگ کیا سمجھ سے حدیث مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بات. کے عمل کے خلاف صحابی کرتے ہیں. حدیث بولے تو اللہ کے رسول ایک منٹ نہیں. نبی کے عمل کے خلاف صحابہ کرتے کیا؟ صحابہ کرتے نبی کے عمل کو دیکھ کے. بہت اچھی بات، بہت سے احکامات اسے پروفیسر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بہت سے جو ہے چیزوں میں تبدیلی بھی آئی مسائل کے اندر. مسائل کے اندر آگے جواب دوں گا آپ کو. پڑھیے آپ آگے. کیا کیا تبدیلیاں ہیں؟ یہ ذرا پہلے رفعین کا ہو جاؤ، اس کے بعد بولوں گا. رفع الدین کے علاوہ نہیں ہے آج بات. رفع الدین بھی ٹھیک ہے. ابھی میں بولتا ہوں صحابہ سے کون سے نہیں، صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں کیا. ایک منٹ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ہم جو پڑھ رہے ہیں قرآن 30 پارے سورتوں کی ترتیب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر لکھی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح قرآن پڑھے ہوئے ثابت کر دوں گے. تو یہ ثابت نہیں ہوتا نا. اب آپ بول دیے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے خلاف کون سا عمل کرے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یہ 30 پارے 114 سورتیں ان کی ترتیب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پڑھے ہو بتا دیں.
حالانکہ جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے تھے رمضان کے اندر 2 مرتبہ سنتے تھے، تو کون سے ترتیب سے سنتے تھے؟ یہ ترتیب سے وہ ترتیب سے آپ ثابت کرو۔ پھر یہاں پہ صحابہ کا عمل کو لینا پڑ رہا، صحابہ کا عمل نبی کے عمل کے خلاف ہو نہیں سکتا۔ اتنے صحابہ گواہی دیتے ہیں، تابعی گواہی دے رہے ہیں، بدری صحابہ گواہی دے رہے ہیں، تابعی گواہی دے رہے ہیں، ترک رفع دین ثابت ہے۔ ہم رفع دین جن کا کبھی نہیں کریں، ترک رفع دین ہم ثابت کرتے ہیں۔ کہاں کریں؟ اب سنیے پڑھیے، ابھی تو خول پورا آ گیا نا۔ کہاں ہے بھیا؟ یہ کتاب سے بتائیے، جس کتاب سے آپ دے رہے ہیں حوالہ اس کتاب سے بتائیے۔ انشاءاللہ ہم ہر چند چیز محلے دے دیں، ہم کتابیں منگا رہے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیں گے۔ ہاں چلیے ایک روایت سنیے۔ جی پڑھیے۔ محمد بن اسماعیل السلمی کہتے ہیں کہ صلیت خلف ابی النعمان محمد بن الفضل، میں نے ابو النعمان محمد بن الفضل کے پیچھے نماز پڑھی۔ انہوں نے نماز کے شروع میں رکوع کے وقت رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کیا۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے حماد بن زید کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے اسی طرح کیا۔ میں نے ان سے پوچھا حماد سے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایوب سختیانی کے پیچھے نماز پڑھی، تو انہوں نے اسی طرح کیا۔ ان سے پوچھا ایوب سختیانی سے آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں نے عطا بن ابی رباح کو دیکھا، تابعی ہے یہ، یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ، رفع الیدین کرتے تھے وہ۔ ان سے پوچھا عطا بن رباح سے کہ آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن زبیر کے پیچھے نماز پڑھی تو ان کو کرتے ہوئے دیکھا۔ اور میں نے عبداللہ بن زبیر سے پوچھا کہ آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع رأسه من الركوع، قال ابو بکر صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع رأسه من الركوع، رواۃ ثقات۔ یہ سنن کبریٰ بیان جیسی یہ روایت ہے ویسے ہماری بھی روایت ہے، ایسی ہوتی تو پھر نارمل بات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں محدثین الگ کیوں ہو جاتے دونوں ہیں؟ طرف روایت ایسی ہے، یکساں نہیں ہے، حضرت ابن مسعود کی یکساں نہیں ہے۔ روایت ہاں ہے، محدثین علقمہ کی سے، ایک اتنی بڑی تعداد الگ کیوں ہو جاتی تھی؟ بالکل ویسی ہی ہے۔ رفع الیدین کیوں کر دی تھی وہ تعداد؟ حضور سے 2 عمل ثابت ہے، اس لیے 2 مسلمانوں کے گروہ بنے ہوئے ہیں۔ چلیے اتنی بات آپ تسلیم کر لے رہا ہے، بہت ہے ہمارے لیے بنتا ہے۔ ایک زمانہ بہت اور دور ایسا گزرا ہے اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اللہ کا فضل ہے، ایسا نہیں آیا دور، نکال دیتے تھے۔ اللہ کا فضل ہے، نہیں آیا۔ آزادی سے پہلے کے دور، آزادی کے بعد اب بھی رفع الیدین کر لیتے بعض مساجد میں، تو نماز کو بگا دیتے، یہاں نہیں کرنا، ہماری نماز میں خلل ہو جاتا، خلل ہو جاتا ہماری نماز میں، ہاں۔ ہوتا کہ نہیں؟ حقیقت ہے یہ۔ یہ حالات ویسے پیدا کر لیے نا، نہیں وہ سارا نظام حالات ہمارے سے پیدا کر آپ کے لیے۔ ساتھ کچھ نہیں، ہاں ہم نے حالات پیدا کر دیا۔ ہم کبھی ابھی رحیم بھائی بولے، رحیم بھائی کیا بولے؟ ہم آج تک کسی کو یہ نہیں بولے کہ جو رفع دین کر رہا اس کی نماز غلط ہے، جو رفع دین کر رہا اس کی نماز غلط ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہم کہ جو رفع الیدین نہیں کرتا آمین بالجہر اس کی نماز میں آمین نماز کے بالجہر اعتبار سے کمی ہوتی ہے، سنت کے چھوڑنے کی وجہ سے۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ یا اور پہلے یہ تو ثابت کیے، پہلے یہ ثابت تو خط اتار دیے آپ، پہلے خط اتارے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا بات کریں گے انشاءاللہ۔ ثابت ہو گیا نا؟ کہاں ہوا سب؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ثابت نہیں ہے نا، یہ الزام جائے گا ابن مسعود پہ۔ نہیں، قولی روایت آپ بتاؤ بولے ہم بتاتے بولتی ہے، پہلی روایت کو تو آپ تسلیم کر رہے ہیں نا، قولی روایت آپ بتاؤ بولے ہم بتاتے بولے۔ پھیلی کی بات، اس پر اور ایک دلیل دے رہا ہوں میں، دلائل پھیلی کی نبوت، عبادت سے متعلق یا دلائل میزان کے اندر، دلائل وہ نبوت، آپ بول رہے دلائل ہیں میزان کے اندر جلد اول صفحہ نمبر 23 کے اندر حضرت یحییٰ بن قرطان نے کہا کہ محمد بن صاحب قلبی حضرت لیث بن ابو سلیم راوی جو ضعیف قرار دیتے، ان کی حدیث نہیں لیتے مگر تفسیر لیتے، تفسیر قبول ہے، اور مفسرین نے کہا کہ تفسیر قبول ہے۔ پھر دلائل میزان کے اندر بھی امام سفیان اور شعبہ فرماتے ہیں کہ تفسیر لیتے ہیں، ضعیف ہو کر رہ سکتے، حدیث نہیں لیتے لیکن تفسیر لیتے۔ حجت آئی کدھر ختم ہوئی؟ حجت ختم ہے۔ ختم ہو کون گئی۔ سی حجت آئی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضعیف ثابت کر رہے کون ہیں، سی؟ اگر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو جو لا رہے ہیں ضعیف بتا رہے ہیں، ضعیف کس کی وجہ سے بتا رہے ہیں؟ کون؟ آپ لوگ بتا رہے ہیں نا؟ ہمیں نہیں بتا رہے ہیں، ترمذی بتا رہے ہیں، ترمذی کے الفاظ بتا رہے ہیں، ترمذی قال ابو عیسیٰ لکھا ہوا ہے، ہمارا قول نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہاں ہم نہیں لے رہے غلط، آپ بول رہے ہیں، آپ اس کو الگ دیکھیے، ہم غلط نہیں لے رہے ہیں، اسی اس میں لیے جو تو لکھا فرمایا نا دلائل نبوہ کے اندر، دلائل میزان کے اندر ہم ضعیف مانتے ہیں لیکن تفسیر لیتے ہیں۔ دلائل نبوہ، دلائل میزان، ترمذی کے اوپر مولانا بات کریں گے، آپ ایسا نہیں بول سکتے۔ بالکل نہیں بول سکتے، کیا ہے آپ عالم ہیں؟ نہیں میں جاہل ہوں تو نہیں بول سکتا ہوں۔ بالکل نہیں بول سکتے، کیوں نہیں بول سکتا ہوں؟ بالکل نہیں بول سکتے۔ ارے اس میں لکھا ہوا ہے بھائی، ارے لکھا ہوا کیوں نہیں بول سکتے؟ تو نہیں بول سکتے۔ آپ ایک دم یہ تکلیف، آپ کی ترمذی